مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو جیسے میرے بھائی جسمانی صحت، اچھا اس میں یہ ہے کہ آرام بھی ہو، مناسب نیند ہو۔ اب یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے، اٹھ جا بھائی، سوتا ہی رہتا ہے آدمی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں تو سوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتا۔ جو آدمی دماغ استعمال نہیں کرتا اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا، دماغ کے لیے ورزش ضروری ہے۔ ورزش کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں، مشکل چیزیں حل کریں دماغ سے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آپ جتنی اچھی ڈائٹ کھائیں، جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ ڈائٹ آپ کی باڈی پہ نہیں لگے گی اور برباد کر دے گی آپ کو۔ ایسے ہی دماغ کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ورنہ آپ جتنے مرضی بادام کھا لیں بے وقوف کے بے وقوف ہی رہیں گے آپ۔ جو لوگ دماغ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مشکل سوالات کو حل کر رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی دماغی کام کر رہے ہیں، ان کے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے نا دماغی، تو قرآن حفظ کرنا شروع کرے۔ ویسے تو جس کے پاس دماغی کام کرنے کا ہے وہ بھی حفظ کرے، قرآن حفظ کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر بالفرض آپ سمجھتے ہو کہ بھائی میرا تو دماغ کا کہیں استعمال ہو ہی نہیں رہا۔ بعض لوگوں کی لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے، ابا کما کے کھلا رہے ہوتے ہیں، بچے بالکل ویلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بچے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ فارغ۔ کوئی چیز یاد کرنا شروع کر دیں، کوئی مفید چیز حفظ کرنا شروع کر دیں، قرآن، دماغ استعمال ہو۔ جب سوچیں گے نا اس کے بعد کون سی آیت تھی، اس سے پہلے کون سی آیت تھی، تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ بولو نا یار، استعمال ہوگی۔ کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، انگلش سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں، کوئی بھی زبان، نئی زبان سیکھیں، اس سے بھی دماغ کیا ہوگا؟ دماغ لگتا ہے نا، دماغ لگانا پڑتا ہے، ورنہ دماغ ایسا بیٹھتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے دماغ کا۔ بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں، گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھڑی سیدھی رکھ کے دیکھیں گے نا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، الٹی رکھیں گے تو کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ یعنی اپنے دماغ کو کیا کریں؟ استعمال کریں۔ تبھی کسی نے کہا ہے نا 4 شادیوں والے کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، ماہرین کی بات ہے یہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا، ٹھوکرے کھانے سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس کا دماغ بہت استعمال ہوا ہے، وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جب دوسری کرنے کی سوچتا ہے اس وقت سے کھوپڑی استعمال کرتا ہے، کروں کیسے، پکڑا گیا تو کیا ہوگا، یہاں سے کھوپڑی استعمال شروع۔ سوچتا ہے یہ پلاننگ، رشتہ کیسے بھیجوں، پیٹوں گا، بولیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، ہم دوسری شادی پہ اپنی بیٹی تمہیں دیں، ہمارا دماغ خراب ہے۔ یہاں سے دماغ استعمال کرنا شروع۔ پھر شادی کے وقت پکڑا نہ جاؤں، سالے آ کے نہ کوٹ دیں، اس کے لیے پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ گھٹنوں سے ہوتی ہے، دماغ سے۔ پھر جب ہو جاتی ہے، اب پتہ جب چلے گا ری ایکشن کیا ہوگا، وہ ری ایکشن، مختلف قسم کے ری ایکشن خود ہی سوچتا ہے، یہ بھی ہو سکتا 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 ہے۔ جتنی ممکنہ صورتیں ہیں وہ ساری اپنی کھوپڑی میں جمع کر لیتا ہے۔ یوز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا دماغ؟ بولو۔ اس کے بعد جب پکڑا جاتا ہے تو بیوی بچوں کی طرف سے جو ری ایکشن آتا ہے، سالوں کی طرف سے جو ری ایکشن آتا ہے، تو اس میں اس ری ایکشن سے بچنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ دماغ۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں دوسری کر کے پکڑے گئے، تو اب جو ری ایکشن آ رہا ہے کیا کریں، تو میں دماغ استعمال کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں 6 مہینے کے لیے بھاگ جا، پلاننگ ہے یہ، بھاگ جا۔ ایسے بولے میں مر گیا، میرا انتقال ہو گیا ہے، اس سے ہوگا کیا کہ دنیا میں یہ کھوپڑی استعمال کر کے میں نے رزلٹ نکالا ہے، ایسا ہی نہیں ہو گیا، عقل کی دوڑ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو بڑے غم میں ڈال دیا جائے نا تو اسے چھوٹا غم ہلکا لگتا ہے، جب کسی کو بڑے غم میں ڈال دیا جائے تو چھوٹا غم کیا لگتا ہے؟ بولو، ہلکا لگتا ہے۔ اب بیوی کو یہ ڈر تھا کہ میرا شوہر آدھا کسی اور کا ہو گیا ہے،
جب آپ بھاگ جائیں گے تو کہے گی پورا گیا. یہ کیا ہے؟ پورے سے ہی محروم ہو گئی ہفتوں میں. تو 6 مہینے بعد جب آدھا ملے گا نا اس پہ خوش ہوگی. یار میں تو سمجھ رہی تھی پورے میاں سے میں گئی, اب کم از کم 50% تو مل رہے ہیں نا. تو جب بھی کوئی بڑے غم میں ڈال دو نا تو چھوٹا غم آپ خود بھی خوش ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے تھے میری 2 ہیں, جب بھاگ گئے تو ایک بھی نہیں ہے. 6 مہینے بعد آپ کو لگے گا کہ یار ورنہ آپ بھی تو غم زدہ ہو نا. تو دونوں سے ہی محروم ہو گئے آپ. اس لیے بہترین حل دوسری شادی کے بعد کیا, جب پکڑے جاؤ دوسری کو لے کے نہیں بھاگو. نا وہ تو پھر پہلی والی بہت ٹینشن میں جائے گی کہ وہ بھائی یہ تو رنگینیاں منائی جا رہی ہیں دوسری کے ساتھ, دبئی میں گھوم رہے ہیں, چھانگا مانگا گئے ہوئے ہیں. وہ تو پھر جل کے بیچاری وہ تو اس کو تو بہت زیادہ اذیت دے دی نا آپ نے. اس کو لے کے نہیں بھاگنا ہے, دونوں سے بھاگ جاؤ. بولو میں نہ تمہارا نہ میں اس کا, میں کسی کا نہیں, میں غم زدہ ہوں, میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں, اس زندگی سے موت بہتر ہے, کاش میں یہ کام نہ کرتا. ایسے ڈائلاگ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر کے پہلی کو بتا رہے ہوتے ہیں میں بہت خوش ہوں, مجھے تم سے اچھی وائف مل گئی ہے, میں ایکچولی میں بہت لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بھائی یہ بے وقوفی ہے. اس کا مطلب ہے اس کی کھوپڑی, اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے. آپ نے بھی رونا ہے, ایسے شو کرنا ہے جیسے میں بھی بہت پچھتا رہا ہوں, یہ کیا کر لیا میں نے. ایک تو آپ نے زخم دیے, پھر اس پہ نمک چھڑک رہے ہو خوشیاں, یعنی اس کو بیوی کو بتا کے. آپ نے بولا میں اتنا تنگ آ گیا ہوں, میں دونوں سے کیا کر رہا ہوں, اس زندگی سے موت مرنا نہیں ہے ورنہ جہنم میں جاؤ گے, بس موت بہتر ہے, بس ڈائلاگ مارنے میں جا رہا ہوں. تو اب کیا استعمال ہو رہی ہے, کھوپڑی. تو یہ پروسیس جب 4 دفعہ ہوگا تو سوچو کتنی, ہر دفعہ الگ. پھر شادی کے بعد بھی کھوپڑی کا استعمال ہی ہے, مسلسل کھوپڑی استعمال کرنی ہے. ابھی میں نے یہاں کیا رسپانس دینا ہے, یہاں کیا جواب دینا ہے اس کو. اب دیکھو سمر ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا کہ کون سے گھر والے اچھا کھانا بناتے ہیں. یہ تھوڑی میں نے کہا فلانے گھر والے اچھا بناتے ہیں, میں نے ایسا جواب دیا نہیں, کھوپڑی استعمال کی ہے کہ بیٹا تو بول دے, پھر اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا باقی گھروں میں. تو یہ کھوپڑی استعمال ہوتی 4 شادیوں والوں کی کھوپڑی زیادہ یوز. گھٹنے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن کھوپڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. کھوپڑی کا استعمال کیا ہے, زیادہ ہے. خیر یہ تو بیچ میں کچھ مزاح کی باتیں آ گئیں جن میں حقیقت بھی ہے, خالی مزاح نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دماغ جن بچوں کا استعمال ہو زیادہ, بڑوں کا استعمال ہو, تبھی علماء کو ہم نے دیکھا ہے بڑھاپے میں بھی سٹھیاتے نہیں ہیں. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے. تبھی بوڑھے جو زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچپنے والی باتیں شروع کر دیتے ہیں, وہی جذبات ہوتے ہیں, بات بات پہ رونا, بات بات پہ ہنسنا, غصہ بات بات پہ کرنا, وہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت عکرمہ جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے علماء خارج ہیں, مستثنی ہیں. جو صحیح عالم ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کا دماغ سٹھیاتا نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بوڑھے بوڑھے علماء کو دیکھا ہے, جب بات کریں گے علم اور حکمت کے موتی ان کی زبان سے نکلیں گے. مجھے کبھی نیند نہیں آتی تو میں رات کو کبھی حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان لگا لیتا ہوں, کبھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا لگا لیتا ہوں. اپنے شیخ کا نہیں لگاتا, آپ حیران ہوں گے, مفتی رشید احمد صاحب, اس لیے کہ وہ ایسے کڑک بیان کرتے تھے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیند اڑ جائے گی. اور ہر بزرگ کا اپنی ایک مزاج ہوتا ہے, وہ جاگتی حالت میں سننے کا ہے, وہ لیٹے ہوئے سننے کا نہیں ہے. جیسے انبیاء کرام کے صفات ہوتی ہے نا, ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے, کسی میں جمال کا غلبہ, کسی میں جلال کا غلبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مشہور تھے جلالی, اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, ایک فرعونی کو تھپڑ مارا, اس کا انتقال ہی ہو گیا, تو جلال غالب تھا, جلال. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوش اخلاقی ہے اس کا غلبہ تھا, بہت زیادہ غلبہ تھا.
تو ایسے ہی بزرگوں کی بھی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں. کسی بزرگ میں ڈانٹ ڈپٹ کا غلبہ ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. کسی میں اخلاق کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے جلالی. پہلی صف میں بغیر داڑھی والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے. کہتے آپ بچے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہوں گے. بہت معذرت بھائی, میں نہیں یہ کام کرتا, بڑے بزرگوں پہ سوٹ کرتی ہے. کہتے تھے آپ چونکہ بچے ہیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے, پیچھے. کہا اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک آپ کی داڑھی نہیں آئی ہے. تو اسٹائل تھا. بہرحال ہم بھی سوچ سمجھ کے بندہ لے جاتے تھے ان کے پاس کہ افورڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ ان کے بیان سنیں. میرے والد صاحب بہت زیادہ سنتے تھے ان کو. وہ فرماتے تھے کہ ان کی باتیں جب سنو ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی ان کا کوئی بیان سنا, اصلاحی بیان, تو میں سوچ رہا تھا اتنی عمر ہو گئی لیکن کہیں بڑھاپے کے اثرات زبان اور لب و لہجے میں نظر نہیں آ رہے. بڑھاپے سے میری مراد کہ جو عام طور پہ بوڑھے لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے, علماء اس سے مستثنا ہوتے ہیں جو صحیح عالم ہیں. جتنے عالم کی عمر جتنی زیادہ ہوگی, اگر علم میں پختہ ہے, تقویٰ اور علم میں, تو اتنا ہی اس کے کلام میں اعتدال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اور زیادہ نکھر جائے گا اس کا کلام. تبھی بوڑھے عالم کی قدر زیادہ کرنی چاہیے. اس کا تجربہ, اس کا علم, اس کا تقویٰ زیادہ ہے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آخری عمر میں, آپ ان کے بیانات, آڈیو بیانات پڑے ہوئے ہیں, سنو آدمی حیران ہو جاتا ہے, سب دل کو سکون ملتا ہے. اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کا سنو ڈپریشن کا ڈبہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. کل ایک لڑکا آیا میرے پاس, ملاقات کا ٹائم لیا تھا اس نے, نوجوان لڑکا 23-24 سال کا, بیٹھا, کہتا ہے بھائی میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے میں نے مختلف اسکالرز کو سنا ہے, مجھے اب سب غلط لگتے ہیں. مجھے اب سب کیا لگتے ہیں؟ غلط. اس کی نماز حدیث کے خلاف ہے, اس کی نماز قرآن کے خلاف ہے, اس کی نماز فلانے کے خلاف ہے, اس کی نماز یہ ہے. تو میں نے کہا سن کس کو رہے ہو؟ اس نے 2-4 مشہور زمانہ کے نام لیے. تو میں نے کہا جس کو سننے سے آپ کو سب غلط لگنے لگیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. سننا چھوڑ دو. یہ جو کہتے ہیں نا سنو سب کو, نہ, یہ بات بالکل غلط ہے. ایکسپرٹ کو سننا چاہیے, جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو. وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو, اور علماء سے میر مراد بھی جو علماء ہوں, واقعی علماء ہوں. نام مفتی لگانے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا. کسی کے نام کے آگے مولانا لگانے سے وہ مولانا تھوڑی بن جاتا ہے. اور مدرسے سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم بھی مولانا نہیں ہوتا, عالم نہیں ہوتا. جیسے یونیورسٹیوں میں ٹائم ویسٹ کرنے والے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ایسے مدرسوں میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو صرف دال روٹی کے چکر میں آ گئے ہوتے ہیں. جو پڑھے گا بھائی, چاہے یونیورسٹی ہو چاہے مدرسہ ہو, وہ بن کے نکلے گا. جو نہیں پڑھے گا تو مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو, کتنا ہی بڑا ادارہ ہو, فارغ ہو رہے گا. تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کرو فلاں ادارے سے فارغ ہے. بھائی بالکل فارغ ہے. میں کے پی کے میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو کسی بڑے ادارے سے نہیں پڑھے, چھوٹے سے گاؤں میں کسی کچے مدرسے میں پڑھے ہیں. استعداد ایسی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے, ان کی علمی صلاحیت ایسی ہے کیونکہ پڑھے ہیں وہ. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں. جی یہ دارالعلوم کورنگی کراچی سے فارغ ہیں, بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں, جامع رشید سے فارغ ہیں. جب ان کو امتحان لو تو پتہ چلتا ہے یہ واقعی کیا ہے, فارغ ہیں, ہر چیز سے فارغ. تو وہ نوجوان لڑکا ڈپریشن کا ڈبہ بنا ہوا تھا, وہمی ہو گیا. تو کہہ رہے مجھے اب سب غلط لگتے ہیں, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. میں نے کہا ایسوں کو سنو ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں سب کو سنو. میں نے کہا نا یہ بات ہی غلط ہے. آپ ڈاکٹر میں کسی علاج کراؤ گے سارے ڈاکٹروں سے کراؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے بھائی. ایسے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے جو ماہر ترین ڈاکٹر ہے اس کو تلاش کیا جائے.
پھر ماہر ترین ڈاکٹروں میں 2-3 ڈاکٹروں کی سن لو آپ, اس میں پھر فیصلہ کر لو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ امت آخری امت ہے, اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اب اس امت کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے, تو پوری امت غلط تھوڑی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط.